الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور
والدین پر احسان کرو، ان سے حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی، اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی، اور پہلو کا ساتھی جو رفیق سفر ہے یا رفیق زندگی ہے اس کے ساتھ بھی، اور مسافروں کے ساتھ، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ۔ بے شک اللہ کسی بھی شیخی بگاڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس طرح کا معاشرہ انسانوں کو ایک خاص طرح کی فطرت سلیمہ دے کر قائم فرمایا ہے، وہ اگر سلیم اور سالم اور صحیح فطرت کے تحت لوگ اکٹھے رہیں تو وہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا۔ اور جب لوگوں کی فطرت بگڑ جاتی ہے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور لوگوں کی ظاہری اور باطنی کیفیات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس سے معاشرے کے اندر عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے اور عدل باقی نہیں رہتا۔ اور جس جگہ، جس معاشرے کے اندر عدل باقی نہ رہے، وہاں ظلم اس کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے کہ عدل کی ضد ہے ظلم۔ جہاں جہاں عدل قائم ہوتا ہے ظلم ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں جہاں عدل قائم نہیں ہوتا وہاں اس کی جگہ ظلم دے دیتا ہے۔ لہذا جو پورا حق حقوق کا نظام ہے، جس کو مغرب والے حقوق انسانی، بنیادی حقوق انسانی کہتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے حقوق العباد کہتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ حقوق العباد اور بنیادی حقوق انسانی میں کیا فرق ہے۔ حقوق العباد اللہ کے حکم سے جڑے، عبدیت کے تصور کے ساتھ جڑے، الہ کے تصور کے ساتھ جڑے، ایک الہامی روایت کے ساتھ جڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑے۔ لہذا جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو وہ انسانوں کے لیے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے۔ لہذا حقوق العباد الہامی روایت سے جڑے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ خود ساختہ ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو حقوق العباد ہیں ان کی بنیاد عدل ہے، وہ عدل کے اصول پر، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ مساوات کے اصول پر، اور مساوات کے اصول پر جب آپ کسی کو حقوق دینا شروع کریں کہ سارے ہی برابر ہیں، تو یہ ایک ایسا غیر فطری تصور ہے کہ سب برابر اگر کہہ دیں کہ سب کا حق ہے تو زمین کا نظام بھی نہیں چل سکتا، انسانوں کے درمیان حفظ مراتب بھی قائم نہیں رہ سکتا، اور کوئی بھی بڑا چھوٹا باقی بڑے چھوٹے کی حیثیت باقی نہیں رہ سکتی اگر آپ سب کو برابر کہہ دیں گے، تو سب کے حقوق برابر نہیں ہوتے۔ یہ غیر فطری مساوات کا تصور، اس کی آگے تفصیلات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسلام نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ لوگوں کو حق و حقوق عطا فرمائے، ان کی بنیاد عدل ہے، اور عدل کا معنی ہوتا ہے جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ عدل برابر نہیں ہوتا، عدل جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دو، بذل شیء فی موضع، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دینا، یہ عدل ہے۔ لہذا عدل کا اصول جب قائم ہوگا
تو ہو سکتا ہے کسی مقام پر دونوں کے حقوق جن کے درمیان بھی بات ہو رہی ہو سکتا ہے دونوں کے حقوق برابر ہو سکتا ہے کسی مقام پر ایک کا حق زیادہ ہو دوسرے کا کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کا سارا حق بنے دوسرے کا کوئی حق نہ بنتا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ حقوق انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ انسان جب حق بناتا ہے تو وہ یا تو ڈنڈی مارتا ہے اپنے حقوق کے لیے، اور اگر نہیں یقین آتا تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے سارے قوانین دیکھ لیں، پرانی باتیں تو چھوڑیں۔ ابھی جو نئی تازہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے، ملک جو ہے وہ معاشی طور پر خسارے میں ہے، حالات خراب ہیں، لوگوں کی پینشنز جنہوں نے 35 سال 30 سال سروس کی ان کی پینشنز کے اندر کٹ لگا دیا گیا ہے کہ ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، لیکن خود پارلیمنٹ والوں نے اور اسمبلی والوں نے جو اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں کئی 100 گنا بڑھا دی۔ یہ ایک مثال ہے کہ انسان جب بھی قانون بنائے گا، انسانوں کا گروہ جب بھی قانون بنائے گا وہ ڈنڈی ضرور مارے گا، وہ اپنے طبقے کو فائدہ دینا کی کوشش کرے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے قانون بنانا تھا، انہوں نے اپنے فائدے کو محفوظ رکھنا تھا، رکھ لیا۔ اگر کوئی قانون علماء بھی بنائے تو بھی بہت کم امکان ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا پورا خیال رکھ سکے، اس لیے کہ انسان کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، انسان کے اندر نفس بیٹھا ہوا ہے، 2 دشمن بیٹھے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت انسان کو کوئی بھی پٹی پڑھا سکتے ہیں، اور انسان اس کے لیے دلیلیں تراش سکتا ہے۔ لہذا کوئی قانون دنیا میں جو انسانوں کے لیے بنایا ہو، یا تو وہ کسی ایک طبقے کے لیے ٹھیک ہوگا، دوسرے کے طبقے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی سب کے لیے تو وہ قابل عمل نہیں ہوگا، جس طرح یہ مساوات کا غیر فطری تصور مغرب نے رکھ دیا۔ اور ایک بات میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کسی بڑے پنچایت میں فیصلہ جائے نا، یا کسی عدالت میں جائے، 2 لوگوں کا کیس ہو، دیوانی معاملہ ہو، فوجداری نہیں، دیوانی معاملہ ہو، تو دیوانی معاملے میں اگر کوئی جج جو ہے وہ حق حقوق کا تعین نہ کر سکے کہ کس کا کتنا بنتا، کمزور ہو، جج کمزور بھی تو ہوتے ہیں، وہ پوری طرح تعین نہیں کر سکتے کہ کس کا کتنا بنتا ہے، وہ دونوں فریقوں کو بلا لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے آدھا تم لے لو اور آدھا تم لے لو، آدھا کر لو تاکہ جھگڑا ختم ہو، چاہے آدھا بنتا ہے چاہے نہیں بنتا، ہو سکتا ہے ایک کا 20% بنتا ہو دوسرے کا 80% بنتا ہو، لیکن کمزور جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے چلے آدھا کر۔ پنچایتوں میں بھی اس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں، کہتا ہے چلے یار اس کو آدھا کرے، معاملہ ختم کرے۔ یہ درست فیصلہ نہیں۔ میں اس لیے عرض کیا کرتا ہوں، یعنی جس کا حق ہے اس کو تو، اگر کسی کا حق 100% بن رہا اور کسی کا حق بھلے ایک روٹی ہے، آپ نے روٹی تقسیم کرنی ہے تو وہ ہے ہی کسی ایک کی، تو آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہیں آدھی کر لو، تو اس کا تو حق مارا گیا تھا، جس کی تھی اس کا حق مارا گیا، اس کو آدھی زائد ملی اور جس کی تھی اس کا حق مارا گیا۔ لہذا مساوات کو آپ ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ کمزور جج اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ مغرب ایک کمزور جج ہے، کوئی لاجک نہیں، بس مساوات، برابری، سب برابر۔ اور برابری کے بارے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، جب آپ برابری کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، سارے ہی برابر ہیں، تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں یہ جمعہ ہو رہا ہے، میں بطور خطیب بول رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، اگر ہم سب کے حقوق برابر ہو جائیں تو پھر سب کا حق ہوگا بولنا، تو سارے ہی بولنا شروع کر دیں، تو پھر یہاں جمعہ ہو سکتا؟
نہیں ہو سکتا. لہذا کہنا پڑے گا کہ ایک کا حق بولنا ہے، باقی سب کا خاموش رہنا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے تھے تو اس طرح بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں کے اوپر پرندے، اور ذرا ہلے تو پرندہ اڑ جائے، یعنی ہلتے بھی نہیں تھے، بالکل پرسکون اور ساکت بیٹھے ہوتے تھے کہ سننا. اور ایک اور بات بھی آج کل لوگوں نے پڑھی، مجھے اتفاق سے یاد آ گئی اور میں عرض کر دوں کہ یہ جو بعض علماء کرام گفتگو کرتے ہوئے ایک سنجیدگی طاری رکھتے ہیں اپنے اوپر، اور وہ بناوٹی ہو تو یہ الگ بات ہے. اگر نیچرلی کسی کا گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بعض تو لطیفے سنا سنا کے جمعے پڑھا لیتے ہیں، بعض لوگوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا، وہ تو جمعہ پڑھانا ہی انہوں نے ہنسانے کے لیے ہوتا کہ کتنی دفعہ میں کیسی بات کروں تو لوگ ہنسیں گے. اور جمعہ یا کوئی بھی خطیب کوئی بھی تقریر کرنی ہوتی ہے تو لوگوں کو صرف اور صرف لذت سماعت اس سے مستفید کرنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اور باقی لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں، میں نے مختلف لوگوں کی باتیں ہمیشہ سنی ہیں، اور تازہ میں نے کسی کا ایک کلپ سنا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی غصے میں کیوں ہوتے، مولوی غصے میں بات کیوں کرتے، بات آرام سے کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ تم اچھے بنو، لیکن مولوی کہتے تم اچھے بنو، یعنی یوں کر کے بات کرتے ہیں. تو یہ غصے میں تلخی سے بات کرنا یہ کس طرح سے؟ بظاہر تو بڑی لاجیکل بات لگتی ہے کہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، آرام سے بات کرنی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے نکال کر دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کی وہ کیفیتیں دیکھ لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ پڑھاتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے عمومی کیفیت کا جائزہ لے لیجیے حدیثوں سے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سنجیدگی اور متانت کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے کہ بالعموم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ خطبے کے دوران ایسا ہوتا تھا، آپ کے جیسچر جیسے ہوتے تھے، لگتا تھا آپ کسی چیز سے ڈرا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں. تو ڈرانے کے لیے بھائی ہنسایا تو نہیں جا سکتا. اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آواز بلند ہو جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آواز بلند ہو جاتی تھی، اس لیے کہ جب کسی کو ڈرانا ہو تو یہ سارے اس کے لیے ٹولز ہیں. اور پھر یہ نیچرلی بھی ہو سکتا ہے، قدرتی طور پر بعض لوگوں کی پچ آف وائس بلند ہوتی ہے، آواز ویسے ہی آہنگ بلند ہوتا ہے بعض لوگوں کی آواز کا، بعض لوگوں کی آواز کا آہنگ بلند نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم پابند ان لوگوں کی لاجک کے نہیں ہیں جو لوگ معاشرے کے اندر لاجک پھیلا رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے. ہم پابند ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق حقوق کا ہمیں نظام دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق حقوق کا نظام ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کے پابند. اور پھر یہ جو جمعہ کا اجتماع ہے اصل میں ہوتا ہی اس لیے ہے، اس جمعے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر لوگ آئیں اور جاتے ہوئے اپنے ایمان کی تجدید محسوس نہ کریں، ایمان کی تازگی محسوس نہ کریں، تو جمعے کا فائدہ ہی کوئی. یہ 8 دن بعد جو اجتماع رکھا ہے اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارے معاملات سارا دن پتہ نہیں کیسے کیسے چلتے رہتے ہیں. 5 وقت مسجد میں آئے، نماز پڑھے، چلے جائیں، 8ویں دن ایک تذکیر کا انتظام ہو، ایک ریمائنڈر ہو، ایک تذکیر ہو، ایک نصیحت ہو. تو جب نصیحت اور ریمائنڈر کوئی دے گا اور آخرت کا کوئی پیغام دے گا، کسی کو اس کا مقصد زندگی یاد کرائے گا، تو وہ کبھی بھی ہنستے ہوئے اور لوگوں کو ہنساتے ہوئے
نہیں ہو سکتا اس کے اندر سنجیدگی باہر آ رہی. اور یہ سنجیدگی اور متانت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی دیتے تھے, آپ ہنستے بھی تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی زندگی میں آپ جب بھی لوگوں سے ملتے تھے آپ مسکرا کے ملتے تھے. آپ میں لوگوں کے ساتھ ملنا وہ ہمیشہ مسکرا کے ملنا اور خوشگوار چہرے کے ساتھ, خوشگوار جیسچرز کے ساتھ. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا یہ انداز کبھی نہیں ہوا. تو موٹیویشنل سپیکرز کو بھی خبر ہو اور جدید دور کے لاجک رکھنے والوں کو بھی خبر ہو کہ علماء تمہاری لاجک کے پابند نہیں ہیں اور جدید دور کے تقاضوں کے بھی پابند نہیں ہیں. علماء پابند ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند. تو ہمارا جو حق حقوق کا نظام ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نظام ہمیں دیا ہے وہ سارا نظام اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہے, اوپر سے آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے آیا. تو کیسے وہ حق حقوق کا نظام برابر ہو سکتا ہے جو الہامی روایت کے ساتھ جڑا ہو, اللہ کی رہنمائی کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہو؟ وہ اس نظام کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ جو انسانوں کا اپنا بنایا ہوا نظام ہو. لہذا یہ فرق ضرور ملحوظ رکھا کرے. ایک بنیادی انسانی حقوق کا نظام ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے, اور ایک حقوق العباد کا نظام ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہذا جب ہم کہتے ہیں وہ حقوق العباد, تو یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 36, جس پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ کئی جمعات سے, کہ حق حقوق ادا ہوں گے, عدل کے اوپر معاشرہ قائم ہوگا تو مثالی معاشرہ ہوگا. اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ شریعت نے جو اصول دیے ہیں, اسلامی معاشرہ یا اسلامی ریاست وہ مضبوط تر ہوتی ہے اور اس میں استحکام آتا ہے خارجی طور پر. خارجی محاذ پر اسلامی ریاست مستحکم ہوتی ہے جہاد سے. اسلام کا ادارہ جہاد جب حرکت میں آتا ہے تو اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہوتا ہے خارجی محاذ پر. اس لیے اسلامی ریاست کو اگر خارجی محاذ پر مستحکم کرنا ہو تو ادارہ جہاد تیار رکھنا ضروری ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. آپ کا ایک شاندار نظام ہوگا, ایک رینجرز کا نظام, ایک آرمی کا نظام, ایک نیوی کا نظام, ایک ایئر فورس کا نظام, ایک شاندار نظام ہوگا. تو خارجی سطح پر ریاست مستحکم ہوگی ادارہ جہاد سے. لیکن داخلی سطح پر جو داخلی استحکام ہے, معاشرے کا استحکام ہے, اس کے لیے جو اصول ہے, جس کو امپلیمنٹ کرنے سے, جو ٹول ہے, جس کو رائج کرنے سے معاشرہ مستحکم ہوتا ہے, وہ عدل ہے. داخلی طور پر ریاست مستحکم ہوتی ہے عدل کو قائم کرنے سے, اور خارجی سطح پر ریاست مستحکم ہوتی ہے جہاد کو قائم کرنے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے, آپ قرآن کو پڑھیں, خاص طور پر سورہ آل عمران, سورہ انفال, سورہ توبہ, سورہ محمد, آپ یہ صورتیں جس میں خاص طور پر جہاد اور عدل کا ذکر ہے, تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دونوں مقامات یا دونوں ٹولز ایسے ہیں, چاہے وہ جہاد ہو خارجی استحکام کے لیے اور چاہے وہ عدل ہو داخلی استحکام کے لیے. جب بھی کبھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع آتا ہے تو منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جو منافق ہوتے ہیں ان کو نہ عدل سوٹ کرتا ہے نہ ان کو جہاد سوٹ کرتا ہے. تو خارجی سطح پر جب بھی جہاد قائم کیا جائے گا منافق ایکسپوز ہوتے ہیں. اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لے لیجئے, آپ
تب سے لے کر آج تک کے معاشروں کا جائزہ لے لیجئے، ہر موقع پر جب بھی کبھی جہاد قائم کیا ہے مسلمانوں نے تو منافقین ایکسپوز ہوئے ہیں۔ منافقین کا لے لیجئے غزوہ احد سے لے کر آج تک، اللہ اکبر، غزوہ احد میں 300 الگ ہوئے تھے نا بہانہ بنا کر، تب سے لے کر آج تک مختلف بہانوں سے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے جہاد کے موقع پر بعین ہی۔ جب داخلی استحکام کا موقع آتا ہے اور عدل قائم کیا جاتا ہے تو عدل قائم کرنے کے موقع پر بھی منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ منافق کو نہ عدل سوٹ کرتا ہے نہ اس کو جہاد سوٹ کرتا ہے۔ یہ تو اہل ایمان کا معاملہ ہے۔ لہذا معاشرہ آپ پڑھ لیجئے منافقین کے بارے میں جو اللہ کریم نے فرمایا، سورہ منافقون ساری پڑھ لیجئے، بات ساری 14 خصوصیات اللہ نے منافقین کی سورہ منافقون کے اندر فرمایا۔ اور معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہی تھا، خارج کا محاذ تھا اور داخل کا محاذ تھا۔ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہمارا موضوع حقوق اور حقوق العباد ہے، لہذا یہ جو آیت نمبر 36 ہے یہ حقوق العباد کی جامع آیت ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس جامع آیت میں حقوق العباد کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔ اور جب حقوق العباد کی تفصیل بتائی گئی تو شروع کہاں سے ہوئی آیت؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آیت کا آغاز کس سے ہے؟ اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اللہ کی بندگی کا حقوق العباد کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر یہ آیت حقوق العباد کی جامع آیت ہے تو پھر اس کا آغاز والدین سے ہونا چاہیے تھا۔ آغاز اللہ کی بندگی سے ہے۔ والدین کا حق یقیناً اس دھرتی پر یا بندوں میں سے یا حقوق العباد میں سے جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق۔ خالق کے بعد جو انسان پر سب سے بڑا حق نافذ ہوتا ہے اور عائد ہوتا ہے وہ والدین کا حق۔ اللہ، اس لیے اللہ کریم نے ہر جگہ، یہاں بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ ہی والدین کی بات۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، رب کا فیصلہ سن لیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ ہے اللہ کا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بلکہ وہاں تو فرما دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے میں مل جائے نا تمہیں، اوہ سبحان اللہ، بوڑھے، اللہ اما یبلغن احداہما، ان میں سے کوئی ایک، الکبر، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں، یہ تو سمجھ لیجئے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ بوڑھی ماں مل گئی یا بوڑھا باپ مل گیا یا دونوں مل گئے تو سمجھ لیجئے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ تو والدین کے حقوق کی طرف جانے سے پہلے میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آغاز والدین سے ہونا چاہیے تھا اگر یہ حقوق العباد کی جامع آیت تھی، لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آغاز اس بات سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندے بنو، عبادت کرو، بندگی کرو، غلام بنو، غلامی کرو، کس کی؟ اللہ کی۔ عباد بنو گے، عباد بنو گے تو تمہارے حقوق ہوں گے، یہ حقوق العباد ہے۔ پہلے عبد بن کے دکھاؤ، عبد ہو گے تو تمہارے حقوق ہوں گے، یہ حقوق العباد ہے۔
یہ بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے۔ جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہونے کا اقرار نہیں کرتے، جو اللہ کے غلام نہیں بنتے، جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اس سے باہر ہے۔ حق ان کا بھی ہے، حقوق العباد میں بھی ان کا حق ہے، لیکن پہلے عباد کا ہے، بعد میں ان کا ہے۔ یہ حفظ مراتب کہیں ختم نہیں ہوتا، یہ ساکت نہیں ہوتا۔ اللہ کی بندگی کرنے والا اور اللہ کی بندگی نہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں ہر انسان کا حق ہے، جو اللہ کی بندگی میں نہیں اس کا بھی حق ہے، لیکن پہلے اس کا حق ہے جو بندگی کرنے والا ہے۔ آپ کو میں نے پچھلے جمعے میں ایک حدیث سنائی تھی، جب ہم نے اس کو پورے مثالی معاشرے کی تشکیل کو نصیحت کے پیراڈائم میں دیکھا تھا، نصیحت کے پیراڈائم، خیر خائی کے پیراڈائم میں ہم نے دیکھا۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی تھی، الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خائی کا نام۔ کس کے لیے خیر خائی؟ للہ، اللہ کے لیے خیر خائی۔ اور اللہ کی خیر خائی وہی کرے گا نا جو اللہ کو مانتا ہوگا۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خائی۔ کون کرے گا یہ خیر خائی؟ وہی کرے گا نا جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں ان کی بھی خیر خائی۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور جو عام لوگ ہیں، عام مسلمان، ہر ایک کی خیر خائی۔ اب یہ سارا کا سارا دائرہ یہ عباد کے اندر ہے، عباد کے اندر، حقوق العباد۔ رہ گئے وہ بندے جو اس دائرے سے باہر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا پر عمل نہیں کرتے، ہے تو وہ بھی انسان، ہے تو وہ بھی اللہ کے بندے، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اسلام نے ان کے بھی حقوق تسلیم کیے ہیں۔ آپ نہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں، نہ کسی کا خون بہا سکتے ہیں، نہ آپ کسی کا مال کھا سکتے ہیں، آپ کسی بھی طرح اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے جان، مال، عزت مسلمانوں کی محفوظ ہے اسلام میں، ایسے ان کی بھی محفوظ ہے۔ وہ تو صرف چند لوگ ہیں جو لڑتے ہوں آپ کے ساتھ، جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوں، جو مسلمانوں کے خون کے ڈرتے ہوں، ان سے اللہ فرماتا ہے ان سے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی سب سے تو سورہ ممتحنہ پڑھ لیجیے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ نے کب منع کیا ہے؟ اللہ نے کب منع کیا ہے کہ سارے کافروں کے ساتھ تم نے اچھا سلوک نہیں کرنا؟ اللہ نے کب منع کیا؟ لہذا وہ لوگ جو تمہارے خلاف تمہارے دین کی وجہ سے نہیں لڑتے اور تمہیں گھروں سے نکالتے بھی نہیں ہیں، کسی طرح کی زیادتی نہیں کرتے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نے کب منع کیا؟ ان تبروہم، ان سے نیکی بھی کرنی ہے، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ عدل بھی کرنا، وہی عدل جو حقوق کی بنیاد ہے، وتقسطوا الیہم، جو ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو جو اصول دیا ہے عدل کا اور جو حقوق العباد کا نظام دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے حقوق ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور جو نہیں ماننے والے ان کے حقوق نہیں ہیں۔ ہے تو صحیح ان کے بھی حقوق، لیکن پہلے اللہ کو ماننے والوں کا حق ہے، بعد میں ان کا حق ہے۔ ایسے نہیں، یہ ایک حفظ مراتب کا ایک قانون ہے۔ جیسے حسن سلوک کی بات ہوئی، من حق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ تیری ماں. 3 دفعہ. چوتھی دفعہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا والد. پھر فرمایا ثم ادناکا، ثم ادناکا، ثم ادناکا. پھر جو اس کے بعد قریب ہو، پھر جو اس کے بعد قریب ہو، جو اس کے بعد قریب ہو. تو یہ دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے. قریب والوں کے حقوق زیادہ ہیں، دور والوں کے حقوق کم. لہذا حقوق العباد کی بنیاد اللہ کی بندگی ہے. اللہ کی بندگی سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. اور جب حقوق العباد کی بات ہوگی تو اس میں بھی بنیاد اللہ کا حق ہے. یہ بتایا گیا ہے اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں ان میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جو گویا مثالی معاشرے کی تشکیل میں جو بنیادی اصول ہوگا وہ توحید ہوگا. اور جس معاشرے کے اندر توحید بنیادی اصول کے طور پر نافذ نہیں ہے وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.